بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آمد مرحبا قسط نمبر 29۔ اسلام میں عبادات کے حوالے سے دو پہلو پیش نظر رہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کی چند عبادات میں کئی ایک عبادات میں اجتماعیت شرعاً مطلوب ہے، یعنی ضروری اور لازم ہے۔ مثلا فرض نماز باجماعت کا پڑھنا پابندی کے ساتھ، اسی طرح ماہ سیام میں تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے، وہ واجب ہے۔ پھر نماز وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، یعنی یہاں اجتماعیت مطلوب ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ اور نماز عید کے لیے اجتماعیت نہ صرف مطلوب ہے بلکہ ایک لازمی اور بنیادی شرط ہے کہ کم از کم امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں۔ دوسرا پہلو اسلام میں عبادات کے حوالے سے یہ ہے کہ ان عبادات میں، یا یہ کہیں کہ کئی ایک عبادات میں یہ ہے کہ ان میں انفرادیت ہی مطلوب یعنی ضروری ہے۔ مثلا ہم جتنی سنتیں پڑھتے ہیں، فجر میں 2، ظہر میں 4، پھر 2، اور مغرب کے بعد 2، اور عشاء میں 2۔ اسی طرح دیگر نوافل کی ادائیگی، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، صلاۃ الاوابین ہو، انفرادی طور پر ان کی ادائیگی ضروری ہے، مطلوب ہے۔ چنانچہ اگر اجتماعی عبادات کو اجتماعی طور پر ادا نہ کیا جائے تو آدمی بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں ادا کرنے والا بھی گناہ گار ہے اور نیکی برباد اور گناہ لازم کے مصداق بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر دین کا حکم ضروری سمجھ کر انفرادی اعمال کو اجتماعیت کی صورت دے دے تو یہ چیز بدعت بنے گی۔ دین و شریعت میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوگا جو جائز نہیں ہے۔ مثلا احادیث شریفہ میں صلاۃ التسبیح کے بڑے فضائل آئے ہیں، تو یہ نفل نماز اب اگر کوئی شخص اس کو جماعت کے ساتھ پڑھائے یا پڑھے تو نیکی برباد اور گناہ لازم ہوگا، یعنی خلاف شرع ہوگا۔ بس اسی طرح شب قدر کی بیداری اور عبادت کو سمجھ لی کہ شب قدر کی بیداری اور اس میں عبادت یہ ایک انفرادی عمل ہے، چاہے مسجد میں کرے، درسگاہ میں کرے، اپنے کمرے میں کر لے، اپنے گھر میں کر لے، یا کہیں بھی کر لے، یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ چیز ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ قسط نمبر 3 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔